بتاتی ہیں کہ میرے سسر کو فوت ہوئے 1.5 سال ہو گیا اور میرے ہسبینڈ صرف کھانا کھانے آتے ہیں ہمارے پاس اور ساس کے پاس ہی سوتے ہیں 1.5 سال سے، جس وجہ سے اتنی مطلب خرابیاں آ گئی ہیں کہ رشتے ٹوٹنے تک بات آ گئی ہے. اب ظاہر ہے ان کی ایٹیٹیوڈ اپنی جگہ پر سوسائٹی میں سٹینڈ کرتا ہے. ہماری سوسائٹی کے شاید اب بہت بڑا ایشو جو ہے وہ جوائنٹ فیملی سسٹم نہیں رہ گیا ہے، صحیح بہت ایک پرسنٹیج کا کہ اس کی بیٹی کا حق ہے اور اس نے اپنی بیٹوں کو بھی تربیت کی ہوگی اور کل کو اس کے بیٹوں کو بھی پتہ ہوگا کہ عورت کے بھی کچھ حقوق ہوتے ہیں. تو وہ سوسائٹی اوور آل مسنگ پہلی چیز علم ہی ہے کہ انسان کو نہیں پتہ یہ میرا جی بالکل. رائٹ ہے، وہ اسی کنفیوژن میں ہے. اگر مجھے تو ایسا لگتا ہے. مجھے تھوڑا تو یہ جو شکوہ اور شکر میں فرق ہے نا، تو شکوہ انسان کو جو ہے وہ بلیم گیم کی طرف لے جاتا ہے، پازیٹیو نہیں رہنے دیتا. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کا انسان شکر گزار رہے، پازیٹیولی سوچے، جو کچھ ملا ہے اس طرف دیکھے، ناشکری نہ کرے. کی جو پریشانی ہے، جو پیرنٹس کا سٹریس ہے، وہ آپ کی وجہ سے کم، آپ کے ماحول کی وجہ سے زیادہ ہے. ارد گرد جو کچھ ہے، تو ڈرتے ہیں کہ ہمارے بچے کہیں یعنی انہیں یہ نہ نقصان پہنچے، یہ نہ پہنچے. دیٹس وائی. تھینک یو. تو ان کے لیے آپ کو جزاک اللہ کہنا چاہیے کہ آپ ہمارے لیے اتنا سوچتے ہیں. ماما کو بھی کہہ رہے جزاک اللہ. جزاک الحمد للہ رب العالمین. استاذہ میں یہ اپنی بہت سی بہنوں کے بہاف پہ یہ کویشچن سامنے لے کر آ رہی ہوں پوائنٹ کہ ماحول میں جو بھی یہاں پہ مطلب ایک مائنڈ سیٹ ہے جوائنٹ فیملی سسٹم کا، تو انہیں لگتا ہے ہم سب پہ لگتا ہے کہیں نہ کہیں کہ یہ نا ایک آڑ آ رہا ہے ہماری بچوں کی تربیت میں. اور جیسے معاشرے کا ایک جو بیسک یونٹ ہے فیملی بانڈ، اس میں ایک جو ہے وہ رکاوٹ سے آتا ہے. جیسے کہ اتنا انگیج رکھا جاتا ہے اور معاملات میں کہ عورت کو اس کے بچوں کو ٹائم دینے کے لیے ٹائم نہیں ملتا، یعنی کہ اس کو موقع نہیں دیا جاتا. کچھ بہنیں بتاتی ہیں کہ مطلب ہمارا کمرے میں جا کر دروازہ بند کرنا بھی مائنڈ کیا جاتا ہے کہ بھئی ہم یہاں لاؤنج میں بیٹھے ہیں تو یہاں پہ بیٹھے. اس نے کمپلین کی کہ میں فیڈ کراتی ہوں بچے کو، تو انہوں نے کہا کہ آپ دروازہ کھول کے پیچھے ہو کے بیٹھو، لیکن دروازہ بند کرنا بھی الاؤ نہیں ہے. اور آہستہ آہستہ گریجولی چھڑوا دیا فیڈ کے یہاں پہ سسر کے کھانے کا ٹائم ہوتا ہے تو یہاں بچہ رونے شروع ہو جاتا ہے. اسی طرح ایک کی کہانی نہیں، مطلب اور بھی ایگزامپل میں نے ایک سامنے رکھی ہے. اور جیسے ایک بہن بتاتی ہیں کہ میرے سسر کو فوت ہوئے 1.5 سال ہو گیا اور میرے ہسبینڈ صرف کھانا کھانے آتے ہیں ہمارے پاس اور ساس کے پاس ہی سوتے ہیں 1.5 سال سے، جس وجہ سے اتنی مطلب خرابیاں آ گئی ہیں کہ رشتے ٹوٹنے تک بات آ گئی ہے. اب ظاہر ہے ان کی ایٹیٹیوڈ سے ہو رہی ہے، تو پھر آہستہ گریجولی یہ جب چیزیں ان کی فزیکل ریلیشن کو اتنا خراب کرتے ہیں کہ جو ہسبینڈز ہیں 80% ہسبینڈس ان کے باہر سوسائٹی میں ایسی سیٹسفیکشن ڈھونڈ لیتے ہیں اپنے لیے، کیونکہ جب وہ روم میں آتے ہیں تو دونوں میں سے کسی کا ایک سارے ماحول کی وجہ سے میٹر آؤٹ ہوتا ہے تو وہ ڈیمیج کرے. اور پھر اس پہ ایون کہ زیادہ تر دیکھا گیا کہ پاکٹ منی بھی بند کر دی جاتی ہے کہ اب وہ تمہیں 2 وقت کی روٹی مل رہی ہے تو اب اپنی باقی ساری چیزیں جو جنریٹ کرنی ہے وہ آپ خود کریں. اب وہ کما بھی رہی ہے اپنی پاکٹ منی جنریٹ کرنے کے لیے اور ساری، تو اس کے پاس جو علم ہے تعلیم ہے وہ بھی موقع نہیں مل رہا ہے ان بچوں کو دینے کا. اتنا یعنی انگیج رکھا جا رہا ہے جگہ جگہ سے اس کو، اور پھر ہر رسپانسبلٹی ڈالی جا رہی ہے. پھر جب بچے بڑے ہو رہے ہیں تو وہ ظاہر ہے ایسی بچے ہیں جن کو ایسے ماحول مل رہے ہیں اور باہر سے ان کو پریز کرتا ہے کوئی، جانتے ہوئے بھی کہ وہ اپنے آپ کو روک نہیں سکتے ہیں. اور جو بچے جوان ہو رہے ہیں ان کو ٹین ایج میں بھی ٹائم نہیں مل رہا ہے، تو جہاں جس سوسائٹی میں سکون ہب کے نام سے ایڈکشن ہاؤسز ہیں وہ وہاں جا رہے ہیں اور یہ ساری ٹینشن وہ لے رہی ہے مگر اس کی ہیلتھ پہ آ رہی ہے مگر وہ کچھ مطلب وے آؤٹ نہیں ہو رہا. تو اس مائنڈ سیٹ کو کچھ ایسی چیزیں، کچھ ایسے انفارمیشن جو ہم وائرل کر سکیں اس پلیٹ فارم کے تھرو، جو کہ ایک مائنڈ سے کہیں تو لمیٹیشنز ہونی چاہیے نا کوئی. رکیے گا یہیں پہ. آپ مجھے یہ بتائیے کہ آپ نے کہا 80% لوگوں کے یہ معاملات ہیں، آپ سب کو شامل کرنا چاہتی ہوں. آپ سب لوگوں میں سے کتنے لوگ ہیں جن کے ان لاز جو ہیں وہ ان لوگوں کے لیے سانس لینے کی جگہ نہیں چھوڑتے؟
یہیں سے حل نظر آئے گا نا کہ آیا واقعی ایسا ہے. ٹھیک ہو گیا. شاید پبلکلی کوئی بتائے گا بھی نہیں استاذہ. نہیں فائزہ، اس کو ضرور دیکھنا چاہیے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ شاید یعنی سوسائٹی کا ایشو ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں، لیکن اتنی بڑی پبلک کا ایشو نہیں ہے. ایسے لوگ سوسائٹی میں موجود ہیں. ہم سب کو اپنا جائزہ لینا چاہیے. گھروں کے اندر جو عورت کے بارے میں ایک خاص کانسیپٹ ہے اس سوسائٹی کا، یعنی کوئی مرد جب عورت کو بیوی بنا کے لاتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ اس کے اوپر میرا 100% حق ہے. حق کو وہ یہ نہیں کہتے کہ حق ہونے کا مطلب جو ہے وہ واضح نہیں کرتے، لیکن مطلب ان کا یہ ہوتا ہے کہ میرا اس کے اوپر یہ رائٹ ہے کہ میرے بغیر، یعنی میرے پوچھے بغیر یہ کوئی کام نہیں کر سکتی. میں اگر یہ کوئی کام کریں تو یعنی اگر کوئی عورت کمانے جاتی ہے تو اس کا مال شوہر کا مال، اچھا پھر اگر وہ گھر میں ہے تو اس کا ٹائم شوہر کی مرضی کے مطابق یا ان لاس کی مرضی کے مطابق. اپنے وقت کی یعنی وقت کے بارے میں اس کا رائٹ نہیں، مال کے بارے میں اس کا رائٹ نہیں، اور اپنی ابیلٹیز کو یوز کرنے کا اسے رائٹ نہیں ہے. یہ تو ایک مائنڈ سیٹ ہے سوسائٹی کا جس کی وجہ سے پرابلم ہے، چاہے ان لاز ہوں یا نہ ہوں. یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے ہماری سوسائٹی کے مرد کا. بہت ہی مبارکباد کے مستحق ہیں وہ مرد جن کا یہ مائنڈ سیٹ نہیں ہے. اب جب اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ یعنی لوگ ڈیل کرتے ہیں تو ظاہر ہے کہ پھر سانسیں تنگ ہوتی ہیں. اب دوسرے رخ پہ بھی دیکھیے ذرا. ایک عورت کو فرض کریں کہ بالکل نہ ان لاس کی طرف سے پرابلم ہے نہ ہسبینڈ کی طرف سے پرابلم ہے، لیکن اس کے ہاتھ میں جو موبائل ہے اس کا بچہ چاہتا ہے ماں میرے سے بات کرے. ماں جو ہے وہ بزی ہے موبائل پہ، وہ دودھ پلاتے ہوئے بچے کو بھی دودھ پلاتے ہوئے بھی توجہ نہیں دے رہی. اس کی تب بھی کوئی کال لے رہی ہے، کوئی میسج پڑھ رہی ہے، کوئی چیٹ دیکھ رہی ہے، کچھ اور چیز دیکھ رہی ہے. وہ گھر کے کام کرتی تب بھی انگیجڈ ہے. اس کے کانوں میں جو کچھ لگا ہوا ہے، اس کی آنکھیں جس طرف ہیں، اس کے باقی معاملات ہیں. یہ ایشو بھی اپنی جگہ پر سوسائٹی میں سٹینڈ کرتا ہے. ہماری سوسائٹی کے شاید اب بہت بڑا ایشو جو ہے وہ جوائنٹ فیملی سسٹم نہیں رہ گیا ہے. صحیح بہت 1% کا، لیکن وہ اس کے پیچھے وہ مائنڈ سیٹ ہے. تو اس مائنڈ سیٹ کو چینج کیے بغیر آپ محض یعنی ان لاس کو نہیں سب کچھ کہہ سکتے. اس مائنڈ سیٹ کو چینج کرنا چاہیے، اس کے لیے ہمیں ایفرٹ کرنی چاہیے. کیونکہ آپ یہ دیکھیے کہ میں ہمیشہ ایسے موقع پر بریرہ کی مثال دیتی ہوں. ایک غلام عورت جو رسول اللہ کے عہد میں حضرت عائشہ نے جسے آزاد کیا، اس کا شوہر غلام تھا. اس غلام عورت کو کتنا زیادہ پتا تھا میرے رائٹس کیا ہے. وہ اپنے سسرال میں نہیں، کسی اور کے پاس نہیں، آزاد مرضی کے ساتھ اس نے یہ ارادہ کیا کہ میں غلام شوہر کے ساتھ نہیں رہوں گی. کیونکہ غلامی کے معاملات اور ہوتے ہیں. ہماری سوسائٹی کے لوگ اس کی تکلیف کو پہنچ بھی نہیں سکتے کہ غلام مرد کے بچے بھی غلام ہیں، اور وہ چاہے اس کی بیوی آزاد بھی ہے لیکن اس کے بچے کسی نہ کسی کے غلام ہیں. تو وہ نہیں چاہتی تھی کہ میں ایسی زندگی گزاروں. اس کا شوہر اس سے بہت محبت کرتا تھا، گلیوں بازاروں میں روتا پیٹتا، ہر کسی سے کہتا تھا ایک دفعہ بریرہ سے کہو مجھ سے ملاقات کر لے. اور بریرہ کہتی تھی کہ میں نہیں ملنا چاہتی. حالانکہ ان دونوں کے درمیان کوئی اختلاف نہیں تھا، صرف آزادی اور غلامی کی وجہ سے. مغیث سے کسی نے کہا جاؤ رسول اللہ کے پاس، رسول اللہ کی بات کو وہ نہیں ٹالے گی. تو وہ مغیث رسول اللہ کے پاس آ گئے، کہنے لگے اللہ کے رسول ایک سفارش کر دیں کہ بریرہ مجھ سے مل لے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بریرہ کو بلوایا اور کہا بریرہ مغیث کی بات سن لو. تو بریرہ نے رسول اللہ سے سوال کر دیا کہ اللہ کے رسول یہ آپ کا حکم ہے یا سفارش؟ اگر آپ حکم دیتے تو مان لوں گی آپ اللہ کے رسول ہیں، لیکن اگر سفارش کرتے نہیں مانوں گی. تو رسول اللہ مسکرا دی اور کہنے لگے یہ سفارش. تو ایک غلام عورت کو یہ پتہ چلتا ہے کہ میری مرضی کہاں تک چل سکتی ہے.
تو مجھے یہ بتائیں کہ یہ اتنا پڑھ لکھ کے ہماری ایک لڑکی جو ہے یا ایک عورت جو ہے اس کو یہ نہیں پتہ چلتا کہ میرے مال پر کس کا حق ہے، میری جان پر کس کا حق ہے، میرے وقت پر کس کا حق ہے، یا میری صلاحیتوں پر کس کا حق ہے؟ اسے کیوں نہیں سمجھ آتی؟ استاذہ یہ حق مانگے گی تو اس کو کوئی جینے دے گا؟ اصل سوسائٹی میں مسئلہ ہی یہ ہے کہ اگر وہ یہ بتائے کہ اسلام تو اسے حق دیتا ہے. میں فائزہ ایک بات کہوں، حق مانگنے کی چیز نہیں ہوتی، یہ آپ کی پرسنالٹی ہے، آپ کو ڈیسیژن کرنا پڑتا ہے. استاذہ ایسے ماں باپ نے ایسی پرسنالٹیز وہ بچیوں کی نہیں تیار کی. تو اصل بات تو یہ ہے، اصل یہ ہے تو اس پرابلم کو دور کرنا چاہیے، کیونکہ بجائے اس کے کہ آپ بلیم گیم کھیلیں کہ اس نے یہ کیا یا میں نے یہ ماں کیا. اتنی ایجوکیٹڈ ہوگی کہ اس کو پتہ ہوگا کہ اس کی بیٹی کا حق ہے، اور اس نے اپنی بیٹوں کو بھی تربیت کی ہوگی، اور کل کو اس کے بیٹوں کو بھی پتہ ہوگا کہ عورت کے بھی کچھ حقوق ہوتے ہیں. تو وہ سوسائٹی اوور آل مسنگ پہلی چیز علم ہی ہے کہ انسان کو نہیں پتہ یہ میرا رائٹ ہے، وہ اسی کنفیوژن میں ہے. اگر مجھے تو ایسا لگتا ہے. مجھے کہنے کا مقصد یہ ہے، ایک پہلا تو میں یہ پوائنٹ کلیئر کروں گی، میں نے بولا ایسے مسائل جن گھروں میں ہیں ان کے 80% مرد جو ہے بیوی میں انٹرسٹ نہیں رکھتے. اس میں جو جتنی باتیں آپ نے کہی ہیں نا، یہ پرابلم ایگزسٹ کرتا ہے، اور یہ والی بات بھی بالکل ٹرو ہے، اور اس کو میں ضرور آنسر کرنا چاہتی ہوں کہ آپ کہتے ہو کہ یہ جب اس طرح کی صورتحال پیدا ہو جائے تو مرد باہر انٹرسٹ لیتے ہیں، اور نیچرلی پھر فیملی بانڈ جو ہے وہ ٹوٹتا ہے. موبائل سائلنٹ پہ کر لیں پلیز جس کا بھی ہے. تو جب یعنی کہ آپس میں ہسبینڈ وائف کا ریلیشن شپ خراب ہوتا ہے تو اللہ کی کتاب ہمیں کیا کہتی ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں زمین میں فساد پھیلانے والوں کے بارے میں وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، وہ ان رشتوں کو کاٹ ڈالتے ہیں جن کو جوڑنے کا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حکم دیا. تو بہت بڑے جرم کے مرتکب ہوتے ہیں وہ سب افراد جو اس رشتے کو کاٹتے ہیں، اور یہ بیسیکلی شیاطین کا کام ہے کہ شیاطین جب گھروں کے اندر ان کی انٹری اتنی کھلے عام رہے گی تو نیچرلی وہ یعنی ہسبینڈ وائف ہوں یا ماں باپ اور بچے ہوں یا ان لاز ہوں، وہ کوئی بھی ہوں، ان کے درمیان اختلافات رہیں گے. تو اصل میں تو سنتوں سے محبت کرنے کی ضرورت ہے اور سنتوں کے حصار میں آنے کی ضرورت ہے. ریئلی بہت سارے مسائل اسی کے ساتھ سالو ہو سکتے ہیں، کیونکہ یہ جو نیگیٹیولی وائلڈ ہو جاتے ہیں نا سب، تو اس کی بنیادی وجہ شیاطین کی انٹری ہے کہ لوگ ایک دوسرے کے بارے میں پازیٹیولی سوچ نہیں سکتے، ایک دوسرے کے بارے میں اچھا گمان نہیں رکھتے. تو اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ جب ایک دوسرے سے ڈیل کرتے ہیں تو نیچرلی کام خراب ہوتا ہے. اب بات یہ ہے کہ آپ نے جس عورت کا نقشہ کھینچا اس نے کیا کردار ادا کیا؟ اس نے درخت کا کردار ادا کیا، اس نے معاملہ کیا. اس کو جس نے پتھر پھینکا اس کی طرف سے کوئی کھجور، کوئی مینگو اس کی طرف گیا؟ ایک لڑکی کو جو سسرال میں آتی ہے اس کو بھی تو سوچنا چاہیے کہ میں ہمیشہ ریسیونگ اینڈ میں ہوں، گیونگ اینڈ میں آئی کب؟ تو وہ اس کے پاس 100 باتیں ہیں کہ میرا وقت ادھر کا، میری تو سوچ آزاد نہیں. بھئی اسے کس نے کہا سوچ کو غلام کرے؟ وہ اللہ کی بندی بن کے رہے گی، اللہ کی غلام بنے گی تو اس کی سوچ آزاد ہو جائے گی. اس کو پتا ہوگا کہ میں نے کس موقع پہ کیا کرنا ہے، اور وہ بہت پولائٹلی سافٹلی کنونس بھی کر سکتی ہے. اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ اس کے لیے ریئیکٹ کرے یا ایسا کوئی سلسلہ کرے. کل بھی اسی طرح سے لوگوں کی زندگی آسان ہوئی تھی. وہ عورتیں جو غلام تھیں انہوں نے اپنے آقاؤں سے بھی اپنے رائٹس کو منوا لیا تھا، اپنے آپ کو منوا لیا تھا. کتنی غلام عورتوں کی وجہ سے چینج آئی. کین یو امیجن؟ میں ایک واقعہ آپ سب لوگوں کے سامنے ضرور رکھنا چاہوں گی عورت کے کردار کے حوالے سے. کون نہیں جانتا چنگیزیوں نے جو ظلم کیے تھے مسلمانوں پر، ہلاکو خان اور چنگیز خان کو. ہماری جو شان و شوکت تھی مسلمانوں کی، بغداد کی اینٹ سے اینٹ انہوں نے بچائی تھی. جس وقت مسلمانوں کا علم دریائے فرات میں ڈوب رہا تھا، مسلمانوں کی کھوپڑیوں کے انہوں نے پہاڑ بنا دیے تھے، اس وقت مسلمان عورتوں کو قیدی بنا کے ساتھ لے گئے تھے. کیا آپ سوچ سکتے ہیں قیدی عورتیں، وہ بھی مسلمان عورتیں، یہ قید ہو کے گئیں، ان کے گھروں میں رہیں، انہوں نے ان سے شادیاں کر لیں، ان کے بچے پیدا کیے. کیا آپ سوچ سکتے ہیں کہ ایک مسلمان عورت یعنی کس طرح سے ایک کافر کے ساتھ رہتی ہوگی، اور اس کی کیا یعنی اس کے اندر کتنے ریاکشنز اٹھ سکتے ہیں؟
لیکن انہوں نے ریئل اسلام کو سمجھا تھا. اس کے اوپر دنیا میں بہت ساری کتب لکھی گئی ہیں, میں ان کے نام بھی آپ سے شیئر کرنا چاہتی ہوں. بیٹا بات یہ ہے کہ انہوں نے جو کچھ اپنے بچوں کو سکھایا, جتنا حسن سلوک ان مردوں سے کیا, ان کو حیرت ہوتی تھی کہ ہمارے بچے, ہم تو ایسے نہیں تھے لیکن ہم جب گھر آتے ہیں ہمارے بچے ہمیں ویلکم کرتے ہیں, سلام کرتے ہیں, جب کوئی کام ہوتا ہے وہ بسم اللہ ہمارے آگے بچھے رہتے ہیں. اور جب وہ اپنی بیویوں سے پوچھتے کہ یہ سب ایسا کیسے کر لیتے ہیں, اس کا کیا مطلب ہوتا ہے, سلام کا کیا مطلب ہوتا ہے, بسم اللہ کا کیا مطلب ہے, اعوذ باللہ پڑھتے ہیں, یہ ہمارے بچے کیا کہتے ہیں, تو ان کی بیویوں کو بھی موقع ملتا, وہ انہیں ایجوکیٹ کرتی تھی. جسٹ امیجن مسلمان خواتین کی اتنی بڑی کاوش ہے کہ وہ جنہوں نے امت مسلمہ کو ان کی شان و شوکت سے محروم کیا تھا اور جنہوں نے مسلمان عورتوں کو قیدی بنایا تھا, وہ سب کے سب مسلمان ہو گئے. یہ دنیا کی تاریخ میں بہت بڑا واقعہ ہے کہ کانکررز کس طرح سے خود مفتوح ہو گئے. تو یہ یعنی ایک عورت رول پلے کرنا چاہے تو وہ بہت کچھ کر سکتی ہے الحمدللہ, چاہے وہ کوئی قیدی خاتون ہو یا غلام خاتون ہو. ہاں, اسے وہ مزاج, اسے وہ مائنڈ سیٹ چینج کرنا ہوگا. تو یہ جو شکوہ اور شکر میں فرق ہے نا, تو شکوہ انسان کو جو ہے وہ بلیم گیم کی طرف لے جاتا ہے, پازیٹیو نہیں رہنے دیتا. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کا انسان شکر گزار رہے, پازیٹیولی سوچے, جو کچھ ملا ہے اس طرف دیکھے, ناشکری نہ کرے, اور لوگوں کے ساتھ ہمدردی کے ساتھ پیش آئے. لوگ دیکھیں, کسی کو بیماری ہو سکتی ہے, ارد گرد کے پورے ماحول میں کووڈ آیا تھا تو ہر کسی کو اگر کووڈ ہے تو پھر بھی لوگ ایک دوسرے کی خدمت کرتے رہے. ڈاکٹرز کس طرح سے سب پیشنٹس کو دیکھتے رہے. تو ایسا ہوتا ہے کہ گھر میں بہت سارے اسپرچولی بیمار لوگ ہوں, تو جو عورت وہاں پہ ایک ڈاکٹر کا رول پلے کر سکتی ہے, وہ خود بھی بیمار بن جائے تو کیا ہوگا. ظاہر ہے بیمار تو بیماروں کا مقابلہ ہی نہیں کر سکتا. پھر تو اپنے رول کو پہچاننا چاہیے. جزاک اللہ خیر. بہت شکریہ جی. نیکسٹ